ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ ہے رستے میں جا بجا کھانے والے۔ باب توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر آئیے اس حسین بارگاہ میں ہم اور آپ مل کر درود و پاک پڑھے، جس بارگاہ میں 70,000 صبح اور 70,000 شام اللہ کے فرشتے درود و پاک بھیجا کیا کرتے ہیں۔ آئیے اس حسین بارگاہ میں جس بارگاہ میں کائنات کی ہر مخلوق، آئیے اس بارگاہ میں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان، چاند و سورج، تمام چیزوں کو بنایا۔ آئیے اس بارگاہ میں جس کی تعریف قرآن کر رہا ہے، انسان ہی نہیں بلکہ قرآن مجید اس کی تعریف کر رہی ہے، اس کی توصیف بیان کرتی ہے، جس کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، جس کو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا، جس کو قرآن نے خاتم النبیین کہا، جس کو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جس کو قرآن نے انا اعطیناک الکوثر کہا۔ آئیے اس حسین بارگاہ میں ہم اور آپ بآواز بلند درود و پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ مفسرین کرام، مفتیان اعظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اس بات پر متفق ہے کہ نور سے مراد اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکھا۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو کھلے طور پر نور فرمایا ہے۔ تحقیق کیا آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور۔ اللہ تبارک و تعالی نے کھلے لفظوں میں فرما دیا کہ تمہارے پاس نور آ گیا اور روشن کتاب۔
حضرات محترم، جس مہینے کا لوگ انتظار کرتے ہیں وہ مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان اپنی بے پناہ برکتوں کے ساتھ، بے بہا برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فغن ہے، جسے ربیع النور کے نام سے ہم جانتے ہیں، جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے، جسے عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے جانا جاتا ہے، جس مہینے میں اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعاؤں کا انعام، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ، جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے جواب، وہ مہینہ جس کا ہم اور آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، وہ مہینہ آ چکا ہے اپنی تمام تر برکتوں، رفعتوں، عظمتوں کے ساتھ، جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، جن کے صدقے میں زمین و آسمان کو بنایا گیا، جن کے صدقے میں جنت و دوزخ، عرش و کرسی، لوح و قلم، ہر چیز کو بنایا گیا۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس میں کائنات کی سب سے اچھی مخلوق یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو مخلوق کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی تخلیق سب سے پہلے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا وجود سب سے پہلے کیا، وہ میرا اپنا نور تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا وہ میرا اپنا نور تھا۔ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون پہچانتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کون بتاتا؟ حدیث قدسی ہے، کنتو کنزم مخفیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ کسی چیز کو پیدا کیا جائے، کسی چیز کو بنایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ مخلوق کو پیدا کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نور کو بنایا،
اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کسی چیز کی تخلیق کی ہے وہ میرا نور ہے۔ اب اسی نور سے زمین و آسمان کو بنایا گیا، اسی نور سے چاند سورج ستارے کو بنایا گیا، اسی نور سے لوح و قلم کو بنایا گیا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کے نور کو بنایا تو وہ نور 70,000 سال تک سجدے میں گر گیا۔ وہ نور 70,000 سال تک سجدے میں گر گیا، اور پھر 70,000 سال کے بعد پھر آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق انا من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی، سب سے پہلے جس چیز کی تخلیق کی وہ میرا نور تھا، اور اسی نور سے کل الخلائق انا من نور اللہ، اسی نور سے ہر چیز کی تخلیق کی گئی، اسی نور سے ہر چیز کو بنایا گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نور کہتے کس کو ہے؟ مثال کے طور پر ایک بلب کو لے لیجئے، اس میں سب کچھ فٹ کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی بٹن دباتے ہیں تو چاہے کتنی بھی اندھیری رات کیوں نہ ہو وہ خود اجالا ہو جاتا ہے اور پورے ماحول کو روشن کر دیتا ہے۔ نور یعنی خود تو روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں۔ میں کہتا ہوں بشر ضرور ہیں لیکن افضل البشر ہے۔ اور نور اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی جو چیز بنائی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی تخلیق ہوگی۔ اب چاند کو اگر چاندنی ملتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا صدقہ ہے۔ سورج کو اگر روشنی ملتی ہے اور سورج اگر خود سے روشنی دیتا ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی برکت ہے۔ چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے محتاج ہے۔ نبی چاند کا محتاج نہیں بلکہ چاند نبی کا محتاج ہے۔ نبی سورج کے محتاج نہیں بلکہ سورج نبی کے نور کا محتاج ہے۔ اگر نبی کا نور نہ ہوتا تو سورج کی روشنی نہیں ہوتی، اگر نبی کا نور نہ ہوتا تو چاند کی چاندنی نہیں ہوتی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان اسی کی ترجمانی کرتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا و آخرت کے لیے جان ہے، اگر وہ جان نہ ہوتا تو یہ جہان بھی نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا، پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ نبی کب بنائے گئے؟ سوال کتنا پیارا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ نبی کب بنائے گئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اور ایک جگہ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والجسد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، جسم اور روح کے درمیان سفر طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور ایک چیز سے اور اندازہ کیا جا سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ انسان کو معلوم ہے کہ ہماری عمر 60 سال ہے، 50 سال ہے، 100 سال ہے، لیکن وہ تو فرشتہ ہے، ایک دو دن تو عمر نہیں ہوگی، ایک دو سال تو نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں، جبرائیل بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری عمر کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، مگر ایک بات ہے، ایک چیز ہے جس سے میں اپنی عمر کا اندازہ تھوڑا بہت لگا سکتا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ چوتھے آسمان میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ ایک مرتبہ چمکتا تھا، اس ستارے کو روشنی جو ہے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ اگر اس روشنی کو، اس نور کو ابھی دیکھ لو گے تو کیا پہچان جاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ اے جبرائیل بتاؤ اگر وہ نور کو دیکھ لو گے، وہ روشنی کو دیکھ لو گے تو کیا تم پہچان لو گے کہ ہاں یہ وہی روشنی ہے، وہی نور ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامے کو اوپر کرتے ہیں، حضرت جبرائیل امین دیکھتے ہیں اور پیشانی میں بوسہ دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہی ستارہ ہے، یہ وہی روشنی ہے، یہ وہی نور ہے جس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، حضرت جبرائیل امین نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، تو یہ کتنا عرصہ ہو گیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو جب بنایا گیا تو 70,000 سال تک سجدہ ریز ہو گیا۔ بتائیے کہ نبی کی نبوت کا کتنا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کب نبی بنائے گا؟ بس ہم اتنا ہی کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو جب بنایا گیا تبھی سے آپ نور تھے، جب اس کا وجود ہوا تبھی سے آپ نور تھے، نبی تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور علی نور کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو مثال دیا
کہ نور اسے کہتے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو صحابی حاضر ہوتے ہیں، کچھ مشورہ کرنا تھا، کچھ باتیں کرنی تھی، بات کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی، اندھیری رات ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور راستے اس وقت ایسے ہیں، آج کے ٹائم میں تو چاروں طرف لائٹ لگی ہے، بجلی لگی ہوتی ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، جانوروں کا ڈر ہے، چیڑ پھاڑ کرنے والے جانوروں کا ڈر ہے۔ وہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے جانے لگے، اندھیری رات ہے، چاروں طرف گھپ اندھیرا ہے، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک لکڑی توڑتے ہیں اور اپنے دست مبارک سے ایک صحابی کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی اس لکڑی کو چھویا اور چھونے کے بعد صحابہ کرام کو عطا فرماتے ہیں، وہ لکڑی کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ دو صحابی جو تھے اس لکڑی کی روشنی سے اپنے اپنے گھر کو پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک کا معجزہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اگر چھو لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز میں روشنی پیدا فرما دیتا ہے، اس چیز کو روشن کر دیتا ہے۔ حضرت ایک صحابی اور تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے آنکھوں کو، ان کے چہروں کو، ان کے سینے کو چھویا۔ اللہ اکبر، مرتے دم تک اس جگہ سے، کتابوں میں آتا ہے کہ اس جگہ سے مرتے دم تک روشنی پھوٹتی رہی۔ وہ صحابی رسول اگر کسی اندھیری جگہ پر چلا جاتا، وہ جگہ جو ہے ان کے اجالے سے، ان کی روشنی سے اجالا ہو جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے کہ میں اندھیری رات میں کپڑے سی رہی تھی، اچانک میرے ہاتھ سے سوئی نکل گئی، سوئی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں ملی۔ فدخل محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوئے، حضور علیہ السلام کے آنے کی برکت سے وہ جگہ روشن ہو، اور پھر میں نے اس سوئی کو ڈھونڈ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک سے روشنی نکلتی۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور بلکہ نور علی نور بنا کر کے بھیجا ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین کہا ہے، اسی جگہ پر نور علی نور بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یا ایھا المدثر کہا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یا ایھا المزمل بھی کہا گیا، جن کو والضحیٰ کہا گیا انہی کو یاسین بھی کہا گیا۔ اللہ اکبر، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ جس مہینے کا لوگ انتظار کرتے ہیں، وہ مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان اپنی پوری برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ، رفعتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس مہینے کی قدر کریں، اس لیے یہ وہ مہینہ ہے جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ مہینے کو بھی فضیلت مل گئی۔ جس دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن کی فضیلت کو ہمارا آپ بیان نہیں کر سکتے۔
تو وہ پورا مہینہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ پورا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ اس مہینے کی قدر کرے، اس مہینے میں کثرت سے نوافل، کثرت سے قرآن کی تلاوت اور کثرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کریں، کثرت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اس کے لیے محفلوں کو قائم کرے، محفل سجائیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، 10 منٹ 5 منٹ جتنا ہو سکے آپ سے ایک جگہ بیٹھ کر کے ایک محفل قائم کرے، درود پاک کی کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس درود کی برکت سے آپ کے گھر میں بے شمار رحمتوں کا نزول فرما دے گا، بے شمار برکتوں کو آپ کے گھروں میں لا دے گا۔ اللہ اکبر! یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی درود پڑھنے کی فضیلت ہے کہ آپ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ بڑی سی بڑی مصیبتوں کو ختم کرنے کا نام درود ہے۔ انسان اگر روزی سے تنگ آ گیا ہو، انسان حیران و پریشان ہو، انسان مصیبت میں مبتلا ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالی درود پاک کی برکت سے اس انسان کے تمام حل مصیبت کو دور کر دے گا، ہر چیز کا حل نکال دے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی برکتوں اور فضیلتوں کو ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمام مہینوں کو برکت اور فضیلت جو ملی ہے اسی مہینے کی وجہ سے ملی ہے۔ زمین و آسمان کو بنایا گیا اسی مہینے کے آنے والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ چاند سورج کو بنایا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ۔ میرے بزرگ اور دوستو، پھر سے آپ ایک بات کو ٹھان لیجئے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و پاک پڑھیں گے، اپنے گھروں میں درود کی محفل کو سجائیں گے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ درود و پاک کی کثرت کریں گے، اور 11ویں تاریخ کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر یہ سال کر دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ درود پاک سے کیا ہوگا، کون سنتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صرف ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ درود پاک کو جمع کیا کرے اور مجھ تک پہنچایا کرے۔ اور آقا خود فرماتے ہیں کہ درود پاک کو میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم یہاں درود پاک پڑھ رہے ہیں، بیجاپور کی سرزمین میں درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے سے اپنے آرام گاہ سے گنبد خضرا سے ہمارا درود پاک کو سن رہے ہیں۔ اللہ، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔